قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاسراء یا جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت مبارکہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کی زمینی سیر کا ذکر ہے، جو زمین کے اوپر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے۔ اللہ پاک نے اس سفر کو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا، اور مسجد اقصیٰ سے آگے عالم بالا کا جو سفر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نجم کی پہلی 18 آیات کے اندر بیان کیا۔ تو ہم ان دونوں کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ اللہ پاک نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو سیر پر لے گئی۔ اب سیر تھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی، سیر پر جانے والی ہستی تھی امام الانبیاء علیہ السلام کی، تو اللہ نے کلام حضور علیہ السلام کی سیر سے شروع نہیں کیا، کلام اللہ نے اپنی ذات اور اس ذات کی پاکی اور اس کی عظمت سے شروع کیا۔ اب بظاہر دنیا میں یہ مزاج اور یہ اصول نہیں چلتا، جس کی بات ہو اسی سے بات شروع کی جاتی ہے، مگر پروردگار عالم نے یہاں اپنی سبحانیت اور قدوسیت کا ذکر پہلے کیا اور امام الانبیاء علیہ السلام کی سیر کا ذکر بعد میں کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ جل وجدہ کی ذات جانتی تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا معراج والا معجزہ یہ عقل کی تکڑی پہ تل نہیں سکے گا، یہ انسانی وہم و گمان کی کھڑکیاں اس سے آشنا نہ ہو سکیں گی۔ جب انسانی عقل، انسانی علم اور انسانی فکر کے اندر اتنا عظیم معجزہ معراج نہ آئے گا، تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا تھا کہ لوگ کہیں گے جی پتہ نہیں معراج ہوئی بھی یا نہیں، کوئی کہے گا سوئے ہوئے شاید خواب میں ہو گئی ہوگی، کوئی کہے گا روحانی طور پر ہو گئی ہوگی۔ جسمانی طور پر دنیا امام الانبیاء علیہ السلام کی رات کے قلیل حصے میں اتنی بڑی سیر کو ناسمجھی کی وجہ سے نہ سمجھ کر ممکن ہے انکار کر دے، تو لوگوں خالق کائنات نے اپنے محبوب کی اس جسم کے ساتھ عظیم سیر کو قیامت تک کے لیے ہر انسانی ذہن کو اس سے راہ فرار اختیار کرنے سے روکنے کے لیے جب سفر معراج شروع کیا تو براہ راست حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذکر سے شروع نہ کیا۔ یہ نہ کہا کہ حضور علیہ السلام یہ کہیں کہ میں سیر پہ چلا گیا۔ اگر امام الانبیاء علیہ السلام دعوی معراج کرتے تو بے شمار اعتراض اٹھ سکتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا تعلق عالم بشریت کے ساتھ ہے، عالم خلق کے ساتھ ہے، مگر امام الانبیاء علیہ السلام کے لوگوں سفر معراج کا حسن قیامت تک قائم رکھنے کے لیے رب العالمین نے سفر معراج کی ابتدا لفظ سبحان سے کر کے آنے والی انسانیت کو پیغام دے دیا کہ سنو لوگو، سبحان الذی اسرا بعبدہ، میرے محبوب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں سیر پر گیا ہوں، پاک ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات جو اپنے محبوب کو خود سیر پر لے گئی۔ اللہ تعالیٰ کا طرز کلام دیکھیے، سبحان الذی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر کمزوری سے پاک ہے۔ ساری کمزوریاں خلق میں ہو سکتی ہیں، خالق ہر کمزوری سے پاک ہے۔ فرمایا لوگو، میرے محبوب کی معراج پر اعتراض نہ کرنا، میرے محبوب کی معراج تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ سوچنا کہ حبیب جانے پہ قادر ہے یا نہیں یہ مت سوچنا، یہ سوچنا جو ذات لے کے جا رہی ہے وہ لے کے جانے پہ قادر ہے یا نہیں، اور اس ذات پر انگلی اٹھ نہیں سکتی، کیوں کہ وہ سبحان ہے، وہ ہر کمزوری، ہر کجی، ہر ضعف اس سے پاک ہے۔ تو اللہ کریم نے لوگوں قیامت تک معراج کے مضمون کو انسانیت کے ذہن میں یوں محفوظ کیا، فرمایا میرے محبوب نے معراج پر دانے کا دعویٰ نہیں کیا، یہ دعویٰ میں رب کا ہے۔ اب جب معراج کا ذکر کرنا ہو تو بغیر کسی تشکیک کے،
بغیر کسی ابہام کے کھل کے میرے محبوب کی معراج کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ مصطفیٰ معراج پہ نہیں گیا، خدا مصطفیٰ کو لے گیا۔ تو یہ لفظ سبحان سے ابتدا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی ایک اور حیت بھی بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب کسی کا بیٹا دولہا بنے، پہلے زمانے میں نا تھوڑا 25-30 سال پیچھے چلے جائیں، تو جب کسی کا بیٹا دولہا بنتا تھا نا تو اس وقت یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، گھوڑی یا گھوڑا ہوتا تھا، اس پہ بٹھایا جاتا تھا دولہے کو۔ دولہا بن کے نا بہترین لباس خوبصورت پہن کے، ہار پہن کے، صحرا سجا کے، پھر وہ گھوڑی پہ بیٹھتا تھا۔ جب وہ گھوڑی پہ بیٹھتا نا تو اس کی ماں آتی اور کہتی ماشاءاللہ میرا پتر کتنا پیارا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ماں پیار سے کہتی سبحان اللہ۔ باپ ادھر سے آتا، وہ اپنے بیٹے کو جب دولہا بنا خوبصورت انداز میں دیکھتا گھوڑی پہ سوار تو وہ بھی کہتا سبحان اللہ۔ کہیں لوگوں بہن اپنے آنچل اور دوپٹے سے منہ نکال کے بھیا کو خوبصورت دولہا بنے دیکھ کر کہا کرتی سبحان اللہ۔ کہیں بھیا بھائی چھوٹے بڑے وہ بولتے سبحان اللہ۔ ارے لوگو یہ دنیا کا رواج تھا، دنیا کا اصول تھا اور ہے آج بھی۔ جب کسی کا بیٹا دولہا بنتا ہے ماں صدقے واری جاتی ہے، باپ صدقے واری جاتا ہے، بہن بھائی خوش ہو کے مبارکبادیاں دیتے ہیں، ہر طرف سبحان اللہ کی صدا ہوتی ہے۔ آؤ لوگو اللہ کی ذات تو جانتی تھی کہ مزاج انسانیت یہ ہے اور دولہا بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی سبحان اللہ کہنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ دولہا بھی جب دولہا بن کے اپنی گاڑی پہ بیٹھتا ہے، سواری پہ بیٹھتا ہے، دل میں آتا ہے کوئی مجھے بھی داد و تحسین دینے والا ہو۔ آؤ لوگو شب اسرا کا دولہا، اللہ اکبر، شب اسرا کا دولہا محبوب کائنات معراج کی شب، جب جنتی لباس زیب تن کر کے، جب جنتی دستار سر پہ رکھ کر، جب عالم بالا سے آئے ہوئے براق پر سوار ہوئے تو امام الانبیاء علیہ السلام کے بھی دل میں آیا ہوگا نا کاش آج میری ماں آمنہ ہوتی، آج میری ماں آمنہ ہوتی، اپنے بیٹے کو شب اسرا کا دولہا بنا تکتی، بولتی سبحان اللہ۔ میرے ابا حضرت عبداللہ ہوتے آج اپنے بیٹے کو اس مقام کی طرف جاتے تکتے، براق پر سوار دیکھتے، وہ کہتے سبحان اللہ، کاش اللہ میری کوئی بہن ہوتی، میرا کوئی بھائی ہوتا جو آج مجھے یوں شب اسرا کا دولہا بنا دیکھ کر خوش ہوتا، مسکراتا اور کہتا سبحان اللہ۔ آواز آئی میرے محبوب فکر کرنے کی بات نہیں، کیا ہوا تیری ماں آمنہ نہیں تو کیا ہوا، تیرا بابا عبداللہ نہیں تو کیا ہوا، تیری بہن تیرا بھائی نہیں تو کیا ہوا۔ زمانے والے دولہا بنتے ہیں، ان کی بہنیں سبحان اللہ بولتی ہیں، ان کے بھائیے سبحان اللہ بولتے ہیں، ان کی ماں ان کا باپ سبحان اللہ بولتا ہے۔ آ میرے محبوب شب اسرا کا دولہا بن کے براق میں بیٹھنا تیرا کام ہے، سبحان اللہ رب خود بولے گا۔ اور فرمایا میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ایک دفعہ سبحان اللہ بولتی ہے پھر دولہے میں ساری زندگی خامیاں نکالتی رہتی ہے، مگر آج شب اسرا کے دولہے میں رب آج تیرے براق پہ سواری پہ بیٹھنے کا سفر دنیا کو بیان کرتے ہوئے بھی ایسی سبحان اللہ بولوں گا قیامت تک۔ اے میرے محبوب جب کوئی تیری معراج کا ذکر شروع کرے گا، تیری معراج کا ذکر بعد میں آئے گا، سبحان اللہ زی پہلے بولے گا، سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ۔ اب دیکھیں نا کوئی مقرر کوئی خطیب جب حضور کی معراج کا ذکر شروع کرتا ہے تو اسرا بعبدہ بعد میں پڑھتا ہے، سبحان اللہ زی پہلے بولتا ہے۔ یہ اعزاز آقا علیہ السلام کو اور حضور علیہ السلام کی معراج کے حصے میں آیا۔ اس لفظ سبحان کی کئی اور حکمتیں ہیں مگر میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں۔ اسرا بعبدہ، اللہ نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے آج امت بڑی تشکیک اور ابہام کا شکار ہے۔ حیرت کی بات ہے امت کے سارے مناظر آج حضور کی ذات پر ہے۔ یہ بہت توجہ کے لائق بات ہے جو کہنے جا رہا ہوں۔ اس وقت شرق سے غرب تک ایسے مدرسے وجود میں آ چکے، ایسے شعبے وجود میں آ چکے جو پورا سال کتابیں حدیث کی کھول کے قرآن کی کھول کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا مضمون ملے، کوئی ایسی بات ملے کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ سکیں ہمارے حضور کو یہ بھی نہیں پتا تھا، ہمارے حضور کو معاذ اللہ یہ بھی نہیں پتا تھا، حضور کا علم اس بارے میں نہیں تھا، اس بارے میں نہیں تھا۔ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں
کثرت سے اللہ کی ذات جانتی تھی کہ یہ طبقہ بھی پیدا ہوگا. تو اللہ کریم نے دیکھیے جب حضور علیہ السلام کی معراج کا ذکر کیا، اب بندے آج کل یہ کہتے ہیں، وہ خطیب یہ کہتے ہیں، وہ نکتے نکالنے والے یہ کہتے ہیں نہیں جی حضور کی ذات میں تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے جو رسالت دی اس کا کمال ہے، یہ جو نبوت دی اس کا کمال ہے. اگر نبوت اور رسالت کو نکال دیں پیچھے تو وہ ایک عام ہماری طرح کے آدمی ہیں، بس جیسے ہم ویسے وہ، چلے ہم چھوٹے بھائی وہ بڑے بھائی. یہ مخمصہ، یہ ذہنوں میں تصورات پیدا ہونے تھے. رب العالمین لوگوں وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. یہ قوم تو صدیوں بعد آنی تھی، یہ اعتراض کرنے والے تو صدیوں بعد پیدا ہونے تھے. اللہ نے قرآن میں سفر معراج شروع کیا، یہ نہیں کہا سبحان الذی اسرا بنبیہ، سبحان الذی اسرا برسولہ، سبحان الذی اسرا بمحمدہ. نہ محمد کہہ کے خطاب کیا، نہ رسول کہہ کے خطاب کیا، نہ نبی کہہ کے حضور کی معراج کا تعارف کروایا. حیرت کی بات ہے، رسالت بڑا منصب ہے، نبوت بڑا منصب ہے لوگوں، محمدیت بھی بڑا اعلیٰ نام ہے، مگر اللہ نے نہ نام لیا، نہ رسالت کا تعارف، نہ نبوت کا تعارف. جسٹ سمپلی اللہ رب العالمین نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ. او بندو تم بھی بندے ہو، اپنی حیثیت میں رہو، اپنی اوقات کو پہچانو. میں نے اپنے محبوب کو شب اسرا کا دولہا بنا کے جو عالم لامکان سے ماورا ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں سیر کروائی، وہ نبوت کی وجہ سے نہیں کروائی، وہ رسالت کی وجہ سے نہیں کروائی، وہ محمدیت کی وجہ سے نہیں کروائی. بعبدہ ہی، بندوں میں سے بندہ چنا، مگر وہ تمہارے جیسا نہیں تھا، تم اس جیسے نہیں تھے، وہ میرا بندہ خاص تھا. تم سب زمین تک رہے، اسے میں لامکان میں لے گیا. رسول محترم میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے محبوب کی معراج کے معجزے کا تعارف کرواتے ہوئے رسالت اور نبوت کے طور پہ نہیں کروایا، بعبدہ ہی کہہ کر کروایا. اور یہاں سننا، بڑا خوبصورت ایک تصور دینے جا رہا ہوں. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرنا. اب قرآن مجید اگر پھر پڑھیں، ذوق شوق والے لوگ جو ترجمے سے پڑھتے ہیں وہ اس سینس سے ذرا پڑھنا جو میں بتانے جا رہا ہوں. آپ پورے قرآن کو پڑھ لیں. اللہ نے جس بھی نبی کی ابدیت کا ذکر کیا نا، جب اللہ نے اس کی ابدیت کا عنوان قرآن میں بیان کیا، ساتھ اس کا نام بھی لی. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. نام عنوان ساتھ ساتھ. کیوں نام اس لیے لینا پڑا کہ جس کا ذکر کر رہا ہے اس کو عبد کہا، عبد کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو نام لے کے واضح کیا بھئی یہ جس عبد کا ذکر کر رہا ہوں وہ زکریا ہے، وہ داؤد ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے. مگر آؤ لوگوں پورا قرآن پڑھنا. اللہ نے جہاں میرے پاس وقت نہیں، میں زیادہ آیتیں نہیں پڑھوں گا. اللہ نے جس مقام پر اپنے محبوب علیہ السلام کی ابدیت کا ذکر کیا، سورہ فرقان کی پہلی آیت بھی پڑھنا، سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت پڑھنا، ارے سورہ کاف کی پہلی آیت بھی پڑھنا. اللہ نے جس مقام پہ لوگوں اپنے محبوب کی ابدیت کا ذکر کیا، کسی ایک جگہ پر بھی اللہ نے محبوب کا نام نہیں لیا. مولا سب کے نام لے رہا ہے، اپنا محبوب کا نام کیوں نہیں لیتا؟ فرمایا باقی سارے فقط عبد تھے. میرا اقبال بھی بولا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر است. فرمایا بندے تو سارے ہیں، یہ اور ہیں، عبدہ چیزیں دیگر است، اس کا بندہ ہونا اور ہے. جب عبد کا ذکر کیا، نام لے کے بتایا یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ ایوب ہے، یہ داؤد ہے. لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، محبوب خدا کی، تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. ارے نام نے لیا، بتا دیا تمہاری ابدیت اور ہے، میرے محبوب کی ابدیت اور ہے. میرے محبوب کی ابدیت جیسی کسی کی ابدیت نہیں ہے. ایک نقطہ یہاں پر سمجھ لیں، ایک ہے ابدیت، ایک ہے رسالت. یہ دو نسبتیں ہیں، نسبت رسالت، نسبت ابدیت. آقا علیہ السلام کو دونوں نسبتیں حاصل ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دونوں نسبتیں حاصل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں نسبتیں حاصل ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دونوں نسبتیں حاصل ہیں. اب فرق دیکھنا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نا ان دونوں نسبتوں کے حامل ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معراج کروائی. قرآن میں موسیٰ کی معراج کا ذکر سورہ آراف آیت نمبر 143 کے اندر، وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ لِمِیقَاتِنَا، کہ جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر، مقرر کیے ہوئے مقام پر خود چلے آئے. پھر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اور جب کلام کر چکے تو پھر کہنے لگے رب ارینی، اللہ اپنا آپ بھی دکھا.
یہ قرآن کی پوری آیت ہے۔ مگر میں جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ ہم نے جگہ بتا دی، وقت بتا دیا۔ جیسے آپ کسی کو شادی کا کارڈ بھیجتے ہیں، وقت بھی لکھ دیتے ہیں، جگہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی پیدل چل کے جائے، ٹیکسی پہ بیٹھ کے جائے، اپنی گاڑی لے کے جائے، بائک پہ جائے یا فلائٹ پہ جائے، اس کی مرضی ہے۔ آپ کسی کو لے جانے والا پروگرام نہیں بتاتے کہ اتنے بجے ہم آپ کو لے جائیں گے، آپ کہتے ہیں بس آ جانا جی، آپ صرف جگہ بتاتے ہیں، وقت بتاتے ہیں۔ تو مزاج الہی بھی یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ہم نے سیر کروائی، طور جگہ بھی بتا دی اور میقات نہ اس کا وقت بھی بتا دیا۔ آؤ لوگو، اللہ نے جس پیغمبر کو جو سیر بھی کروائی، کسی پیغمبر کے لیے اللہ نے ارینجمنٹس نہیں کیے۔ رسالت کے حامل تھے، صاحب شرع تھے، ابدیت بھی تھی، مگر محبوب خدا کی ابدیت و رسالت میں اور باقیوں کی ابدیت و رسالت میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں۔ آؤ لوگو، یہ امت بڑی خوش نصیب ہے، اس کے دامن میں جو محبوب آیا، کاش ہمارے وہم و گمان کو اس محبوب کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، ہم ان فتنوں سے محفوظ ہو جائیں۔ موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ نے جگہ بتا دی، وقت بتا دی۔ موسیٰ کیسے گئے کوئی پتہ نہیں، پیدل چل کے گئے، کسی گھوڑی پہ سوار ہو کے گئے، کسی خچر پہ سوار ہو کے گئے، معلوم نہیں۔ مگر آؤ لوگوں، پورے قرآن میں ایک عابد ایسا ہے، ایک ابدیت والا ایسا ہے، ایک رسول ایسا ہے، اللہ نے جس کے بارے میں کہا جبریل صرف پیغام نہیں دے کے آنا، جا ارینجمنٹ بھی ہماری، سواری بھی ہماری، سفر میں کروانے والا ڈرائیور پائلٹ بھی ہمارا، جا بس ارینجمنٹ کرنے والا خدا ہے، آنے والا مصطفیٰ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو خود اپنے بندے کو لے گئی۔ یہاں تو جبریل کا بھی ذکر نہیں کیا کہ جبریل لے کر گیا، کہا کبھی جبریل کی طرف نہ انگلی کرنا، نہیں جبریل استاد تھا جی وہ لے گیا، نہیں۔ فرمایا جب کوئی بڑا بندہ کہیں جا رہا ہو نا، اس کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بڑے بندے کو نہیں بٹھاتے، ڈرائیور کوئی اور ہوتا ہے، اور ڈرائیور بڑا نہیں ہوتا، ڈرائیور اس کا رہنما نہیں ہوتا، وہ تو صرف اس کے پروٹوکول کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا ہمارا محبوب ہماری وادی میں، ہمارے لامکاں کی وادی میں سیر پہ آ رہا ہے۔ دنیا بڑی بڑی سیریں اپنے محبوبوں کو کرائے گی، آج انسان بھی سیریں کرواتے ہیں، آج جبریل رب اپنے محبوب کو ایسی سیر کروا دیتا ہے، قیامت تک کوئی اپنے کسی دوست جگری یار کو ایسی سیر نہیں کروا سکے گا۔ مولا، دنیا والوں کی سیر میں تیرے محبوب کی سیر میں فرق کیا ہوگا؟ فرمایا ہم محبوب کے لیے جس سواری کا ارینجمنٹ کریں گے، قیامت تک آنے والی خلائی شٹل جتنی تیز سپیڈ سے چلیں، ارے اللہ کہتا ہے سبحان، میں اتنا پاک ہوں نقص سے کہ سائنسدانوں کی خلائی شٹل کی رفتار کبھی میرے محبوب کی سواری براق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہاں آپ ایک سائنسی نکتہ ہے، وقت نہیں اس کی طرف جاؤں، بس اشارہ دے دیتا ہوں۔ آج سے نا 50 سال پہلے جو ہماری سائنس تھی نا، وہ کہتی تھی کہ روشنی کی رفتار سے، بلکہ پہلے کہتے تھے 60-100 سال پہلے کہتے تھے کہ آواز کی رفتار سے کوئی چیز سفر نہیں کر سکتی۔ پھر ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا، گولی آئی، گولی 10، اور گولی چل جاتی تھی، آواز بعد میں آتی تھی، یعنی آواز کی رفتار سے تیز گولی بنی۔ پھر ہم نے جیٹ دیکھے، بڑے بڑے جیٹ جہاز جو ہیں، یہ فائٹر جو طیارے ہیں، وہ ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں، مگر آواز بعد میں آتی ہے، پتہ چلا آواز کی رفتار سے تیز جا رہے ہیں، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر سائنس نے کہا جی دیکھیے کہ آواز کی رفتار سے تو تیز پاسبل ہے، بٹ روشنی کی رفتار سے تیز کوئی نہیں چل سکتا۔ آپ لوگوں، پھر آئنسٹائن آیا، آئنسٹائن نے دنیا کو ایک تھیوری دی، اس میں اس نے ایک ایکویژن دی، آئنسٹائن ایکویژن، E=mc²۔ اب وقت نہیں میں آپ کو آج وہ بھی سمجھا کے جاتا کہ ای کیا ہے، ایم کیا ہے، سی کیا ہے، لیکن میری گھڑی پر نظر ہے اور ہم نے عشاء کی نماز وقت پہ پڑھنی ہے۔ مگر لوگوں، اس ایکویشن سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ روشنی کے رفتار کے برابر سفر کیا جا سکتا ہے، مگر نقطہ سننا، لیکن آئنسٹائن نے کہا ایک معذوری اس نے ظاہر کر لی، اس نے کہا روشنی کی رفتار سے جب کوئی چیز چلے گی نا، بھئی توجہ رکھنا، میں اہم جملہ دینے جا رہا ہوں، یہاں سے معراج سمجھنی ہے۔ اس نے کہا جب روشنی کی رفتار سے کوئی چیز چلے گی نا، تو اس چیز کا میس اتنا بڑھ جائے گا، حجم اتنا کم ہو جائے گا کہ وقت رک جائے گا۔ جب کوئی چیز روشنی کی رفتار سے چلنا شروع کرے تو اس کے اوپر وقت نہیں گزرتا، نہ سیکنڈ گزرتے ہیں، نہ منٹ گزرتے ہیں، نہ صدیاں گزرتی ہیں، نہ سال گزرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ روشنی کی رفتار سے 50 سال سفر کر کے واپس زمین پر آ جائے، تو وہ جب زمین سے گیا تھا نا 50 سال پہلے، آپ بوڑھے ہو کے کہیں مر چکے ہوں گے،
وہ جتنا بچہ ہوگا اتنا ہی واپس آئے گا، وہ اس سے بڑھے گا نہیں، اس کی نشو و نما نہیں ہوگی۔ روشنی کی رفتار سے چلتے ہوئے ہر چیز رک جاتی ہے۔ مگر آؤ لوگو، سفر معراج کیلکولیشن ہے، وقت نہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں، مگر بتانا چاہتا ہوں میرے محبوب کی معراج کا سفر کروڑوں سے ضرب کرے روشنی کی رفتار کو، تب بھی زمانے کی روشنی کی رفتار کم ہے۔ میرے محبوب کے براق کا پہلا قدم مسجد اقصی میں تھا، دوسرا قدم ساتویں آسمان پر تھا۔ اور اس تھیوری سے ایک سبق اور بھی ملتا ہے، قیامت کو اللہ جو کہتا ہے نا میں آپ کی زندگی دکھاؤں گا آپ کو، اللہ کیسے دکھائے گا؟ اگر کسی چیز کی رفتار روشنی کی رفتار سے بڑھ جائے نا تو پھر زندگی آگے نہیں چلنا شروع ہوتی، زندگی الٹا چلنا شروع ہو جاتی ہے، بڑا بندہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیسی سائنس بیان کر رہا ہوں، کبھی موقع ملا تو اس کی وضاحت کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور قیامت میں اللہ کیسے ریورس چلائے گا ساری فلم کو۔ اور یہ جو 50,000 کا کہتے ہیں نا سال کا دن ہوگا، یہ دن کتنا تیزی سے گزرے گا وہاں، ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا بڑے آرام سے گزرے گا، وہ آرام سے نہیں گزرے گا، وہاں روشنی کی رفتار سے تیز سفر محشر کے میدان کا ہوگا، معلوم بھی نہیں پڑے گا، اتنا تیزی سے گزر جائے گا۔ مگر آؤ لوگوں، بتانا چاہتا ہوں معراج کی شب اللہ نے محبوب کو اتنے شارٹ ٹائم میں سفر کروا کے کہ میرے محبوب وضو کر کے اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، معراج عالم بالا کی سیر کر کے واپس آتے ہیں۔ ساری زندگی آپ نے سنا کہ وہ جو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا، بستر بھی گرم تھا، کیوں؟ میں اس کا بھی ایک راز اور صرف آخری بات اسی بھی کنکلوڈ کر دوں گا۔ پرندہ ہوا کا محتاج ہے، ہوا نہ ہو پرندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ مچھلی پانی کی محتاج ہے، پانی نہ ہو مچھلی زندہ رہ سکتی ہے؟ کوئی مچھلی آپ نے کبھی دیکھی جو پانی کے بغیر زندگی گزار رہی ہو؟ کوئی پرندہ آپ نے ایسا دیکھا جو ہوا کے بغیر زندگی گزار رہا ہو؟ بھائی بڑی توجہ رکھنا جو میں جملہ بتانے جا رہا ہوں۔ آؤ لوگو، آج دنیا اس مخمصے میں پڑی ہوئی ہے، نہیں حضور علیہ السلام ہماری طرح ہیں، حضور بھی ہوا کے محتاج، حضور بھی پانی کے محتاج، حضور بھی مٹی کے محتاج، حضور بھی آگ کے محتاج۔ لوگ میرے محبوب کو محتاج ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، مگر لوگوں آؤ، شب اسرا اللہ نے ساری کائنات کا منہ بند کر دیا، میرے محبوب سواری پہ بیٹھ، مولا جانا کدھر ہے؟ فرمایا آج پانی کو بھی نیچے چھوڑ دے، ہوا کو بھی نیچے چھوڑ دے، خاک کو بھی نیچے چھوڑ دے، آگ کو بھی نیچے چھوڑ دے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، فرمایا سب کچھ نیچے رہ جائے، یار تو اوپر چلا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ہوا کا محتاج میرا محبوب نہیں ہے، پانی کا محتاج میرا محبوب نہیں ہے، ارے مٹی کا محتاج میرا محبوب نہیں ہے، یہ سارے عالم کی چیزیں محمد کی ذات کی محتاج ہے، آقا کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ مگر آپ یہاں اعتراض کر سکتے ہیں، اعتراض یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی مچھلی پانی سے نکالیں تو مر جائے گی، پرندہ ہوا سے نکالیں مر جائے گا، جب حضور علیہ السلام آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام جانے کائنات ہیں، تو حضور معراج کی شب کائنات سے اوپر چلے گئے لا مقام ہے، تو کائنات زندہ کیسے رہی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے نا، پھر کائنات کیسے زندہ رہی؟ مری کیوں نہیں؟ ختم کیوں نہیں؟ پھر بھی سورج سورج رہا، چاند چاند رہا، زمین زمین رہی، سب کچھ ویسا ہی رہا، کیوں؟ آؤ دوستان محترم بتانا چاہتا ہوں، امام الانبیاء علیہ السلام، قرآن مجید بتا رہا ہوں، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ مجھے بتائیں سورج کی دھوپ آپ کے گھروں میں چھتوں پر گلیوں میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ اور سورج کی روشنی گھر کے اندر بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ کیا سورج آپ کے گھر کے اندر آتا ہے؟ سورج کتنا دور ہے؟ 1,86,00,000 مربع میل دور ہے، اتنا دور سورج، اور روشنی آپ کے گھر میں، یعنی سورج وہاں طلوع ہوتا ہے اس افق پہ، اور روشنی ہمارے گھر میں آتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے نا کہ سورج کو روشنی دینے کے لیے کسی کے گھر میں نہیں آنا پڑتا۔ آؤ لوگو، ایک دنیا کا سورج ہے جو کسی اور عالم پہ چمکتا ہے، زمین کی افق کو شرق سے غرب تک روشن کر دیتا ہے۔ آؤ لوگو، اللہ نے اپنے محبوب کا تعارف قرآن میں کروایا اور فرمایا لوگو میرا محبوب وہ ہے بِإِذْنِهِ، اللہ نے اسے اپنے اذن سے اختیار دیا ہے،
مولا کس چیز کا اختیار دیا؟ فرمایا سراجم منیرا، اس کو میں نے وہ سورج، وہ آفتاب، وہ مہتاب اور وہ چراغ بنایا ہے کہ تمہارا سورج خود روشن ہو سکتا ہے، تمہارے گھر کے چراغ روشن نہیں کر سکتا، تمہاری دنیا کے چراغ خود روشن ہوتے ہیں، کسی اور کو روشن نہیں کر سکتے۔ فرمایا میرا محبوب وہ چراغ احدیت ہے جو خود بھی روشن ہے، اوروں کو بھی روشن کرنے والا ہے۔ فرمایا میرا محبوب جب مکہ میں تھا تب بھی مکہ روشن تھا، محبوب مکہ سے اٹھ کے لامکہ کی بلندی میں جا پہنچا، سراجم منیرا، یہاں چمکے لامکہ روشن ہوتا ہے، لامکہ میں چمکا مکہ روشن ہو گیا۔ یہ محبوب کا کمال ہے، وہ لامکہ میں تھے لیکن ان کی چمک سے عالم پھر بھی روشن تھا۔ یہ میرے محبوب کا اعجاز ہے۔ مگر دوستان محترم، گفتگو تمام، ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے حوالے سے کسی ابہام کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اپنی نسلوں کا عقیدہ صحیح مضبوط کرنا چاہیے۔ اب جب اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا نا، عبد، تو عبد بندے کو کہتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کی معراج روحانی طور پہ ہوئی ہوتی، اللہ کبھی بھی عبد ہی نہ کہتا، بھی عبد ہی۔ حضور علیہ السلام کو معراج کئی دفعہ زندگی میں ہوئی۔ ایک بندہ میرے پاس مسلم شریف کی حدیث لے آیا، وہ کہنے لگا یہ دیکھیں جی لفظ ہے، حضور کہتے ہیں یہ معراج، اس کے بعد میں بیدار ہو گیا، اس کے مطلب سوئے ہوئے ہوئی۔ میں نے کہا یہ جو سوئے ہوئے ہوئی نا، یہ نبوت کے اعلان کے دوسرے سال ہوئی، اور اس پہ کبھی کسی نے اعتراض نہ ابو جہل نے کیا نہ ابو لہب نے کیا، لیکن نبوت کے اعلان کے 12ویں سال 52 عیسوی میں جو حضور علیہ السلام کا نبوی 52 نبوی میں جو آپ کو معراج ہوئی، آقا جب واپس آئے نا، حضور نے بتایا نا، تو ابو جہل کیا سارے مکہ کے غفار اعتراض کرنے لگ گئے۔ کوئی بندہ کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں میں نے دیکھا آسمانوں پہ جا کے مڑا ہے، اس پہ کوئی اعتراض بنتا ہے؟ یہ تو کوئی بھی چلا جائے، کوئی بھی ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام پہ اس وقت کے مشرکین اور کفار نے اعتراض کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ حضور بتا چکے تھے میں سوئے ہوئے روحانی طور پہ نہیں گیا، میں جاگتے ہوئے عالم بیداری میں پورے وجود مصطفی کے ساتھ عالم بالا میں گیا۔ جب حضور علیہ السلام کو اللہ نے جسمانی طور پہ وہاں لے گیا، تو اگر حضور علیہ السلام کا جسم ہماری طرح ہوتا تو آقا جا سکتے۔ اب یہ ایک نکتہ بس ایڈیشنل بتانا چاہتا ہوں تاکہ ذہن پختہ رہے۔ لوگوں، میری اور آپ کی اصل یہ زمین ہے، ہم جب مر جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ کیا پتہ یہاں کے لوگ کہیں اور جاتے ہیں، زمین میں ہی جاتے ہیں، قبر کھود کے نیچے دفن کرتے ہیں۔ کیوں؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز جب لوٹتی ہے تو اپنی اصل کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے بندہ جیسے ہی مرتا ہے نا، آپ پڑھ دیں انا للہ و انا الیہ، ہم اللہ کے ہیں اور لوٹ کے بھی اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب روح اپنے عالم بالا کی طرف چلے جاتی ہے، جسم جس سے بنا تھا اس اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، کیا زمین میں گئے؟ بولیے جی، کہاں پر ہیں؟ اب جنرل نالج اپنا بتائیں نا، آسمانوں پر۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، آپ کی ماں کہ بطن عیسیٰ علیہ السلام کیسے پھر آگے باپ کے بغیر؟ آسمانوں سے فرشتے نے بطن حضرت مریم علیہ السلام میں پھونک ماری، حدیث پاک میں ہے۔ تو پھونک کہاں سے آئی تھی؟ آسمان سے۔ تو عیسیٰ کی اصل کہاں تھی؟ اب جب لوٹے تو ادھر نہیں گئے، اپنی اصل کی طرف گئے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آؤ لوگوں، عیسیٰ کی اصل سمجھ میں آ گئی، ہمیں ہماری اپنی اصل سمجھ میں آ گئی۔ آؤ لوگوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل کہاں ہے؟ آؤ ایک نکتہ سن لینا۔ آپ کہیں گے دفن تو جی وہ جی مدینہ پاک میں ہے، کیا مٹی میں ہے؟ ٹیکنیکل کویسچن ہے، کیا حضور علیہ السلام مٹی میں دفن ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں اعلان فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک جو تمہیں دیکھنے میں زمین نظر آتی ہے، یہ زمین نہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، بڑی توجہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنت میں سب نعمتیں ہیں، بتائیں جنت میں موت ہے؟ جنت میں کوئی مرے گا جی؟ کوئی بابا مجھے بتا دے میں جنت میں جا کے مر جاؤں گا، بولیے جی۔ اللہ نے جنت میں سب کچھ رکھا، موت نہیں رکھی۔ اب مجھے بتائیں، حضور نے فرمایا میں جس حجرے میں لیٹا ہوا ہوں وہ یہ زمین نہیں ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جنت میں موت تو حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سوچئے گا، نکتہ دے کے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں مر گیا جی، وہ ظالم اگر مر گیا تو پھر یہ کہنا زمین میں دفن ہے، یہ نہ مان کے میں اس کو روضۃ من ریاض الجنہ نہیں مانتا۔ اگر تو وہاں کھڑے ہو کے کہتا ہے میں ریاض الجنہ میں حاضری دے کر آیا ہوں،
ارے تو حضور کے مدفن کو جنت کا باغ کہہ رہا ہے، جنت کی گلی کہہ رہا ہے، جنت کا ٹکڑا کہہ رہا ہے، تو عقیدہ رکھ اگر میرا محبوب رہتا جنت میں ہے تو مردہ نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے۔ اب حضور کی اصل کیا ہے یہ دکھانا تھا، تو اللہ پاک نے کیا کیا، فرمایا میرے محبوب آج شب معراج یہ مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں، دنیا کو بتا دیتے ہیں میرے محبوب کی اصل کہاں پر ہے۔ آؤ لوگوں، 1.25 لاکھ انبیاء مسجد اقدس بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، حضور گئے تو انہیں نماز پڑھا کے حضور واپس آئے، انہیں پھر وہاں پر نماز پڑھائی۔ پتہ چلا بشریت کی اصل زمین ہے، بشریت کی اصل کیا ہے؟ زمین ہے۔ آقا علیہ السلام آسمانوں پر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات آسمانوں پر ہوئی، مگر چوتھے آسمان پر یا تیسرے پر ہوئی، اس سے اوپر نہیں ہوئی۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل وہاں تھی، اس سے اوپر کوئی چیز اپنی اصل سے آگے نہیں جا سکتی۔ میں اور آپ زمین سے اوپر جمپ ماریں، 2-2.5 فٹ اچھلیں گے، زمین پکڑ کے کھینچ لیے، تلے آ کدھر جا رہے ہو؟ تیری اصل نیچے، اوپر کیا کرنے جا رہا ہے؟ آپ چھت سے چھلانگ مارے اوپر کر کے، آپ ہوا میں چلے جائیں گے؟ یہ کہے گی نا پتر اصل میں ہے وہاں، ادھر آ، کہیں نہیں جانے دوں گی۔ مگر آؤ لوگوں، میں پوچھتا ہوں معراج کی شب زمین نے حضور کو روکا؟ نہیں جانے دوں گی۔ براق تو کدھر جا رہا ہے؟ ہمارا گدھا گھوڑا اوپر نہیں جا سکتا، ارے میرے محبوب کا براق اوپر جا رہا ہے، زمین نے نہیں روکا۔ زمین سب کو روکتی ہے، محبوب خدا کو کیوں نہیں روکا؟ فرمایا اس لیے نہیں روکا کہ میں مصطفیٰ کی اصل نہیں، مصطفیٰ میری اصل ہے، مصطفیٰ میری اصل ہے۔ آسمانوں پر پہنچے، عیسیٰ کو چوتھے آسمان نے روک رکھا ہے، اوپر نہیں جانے دیتا، اصل وہاں ہے۔ محبوب چوتھے آسمان پہ رکے؟ 5ویں پہ، 5ویں نے روکا، 7ویں نے روکا، آگے بڑھ گئے سدرہ پر۔ اذ یغش السدرہ ما یغشا، قرآن مجید کہتا ہے سدرہ پر جب ہر طرف نور سے سدرہ ڈھانپا ہوا تھا، امام الانبیاء علیہ السلام لوگوں مقام سدرہ پر پہنچے، جبریل نے کیا کہا؟ حضور ایک بال برابر آگے بڑھوں نا جل جاؤں، کیوں؟ جبریل کی اصل سدرہ ہے، نوریوں کی اصل سدرہ ہے، نوری مخلوق ملکوتیوں کی مخلوق لوگوں سدرہ سے آگے نہیں جا سکتی۔ ہر چیز اپنی اصل سے آگے جائے فنا ہو جائے مٹ جائے، پروردگار کسی کو اس کی اصل سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے لوگوں ہماری اصل زمین ہے، ہمیں اوپر نہیں جانے دیتی۔ عیسیٰ کی اصل آسمان تھے، آسمانوں نے اوپر نہیں جانے دیا۔ جبریل کی اصل سدرہ تھا، سدرہ نے اوپر نہیں جانے دیا۔ کیا میرے محبوب سدرہ پہ رک گئے؟ نہیں رکے، کہ جبریل تو بھی یہاں، تیرا براق بھی یہاں، آپ تجھے اپنی اصل پہ چھوڑ رہا ہوں، میں اپنی اصل کی طرف جا رہا ہوں۔ جبریل بائے بائے، تمہاری اصل آ گئی۔ آقا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا ہم اپنی اصل کی طرف جا رہے ہیں۔ سدرہ سے آگے قرآن بولتا ہے وما ينطق عن الهوى، یہ محبوب جب تمہیں آ کے بتائے گا نا میں کہاں گیا تھا تو تشکیک میں نہ پڑھنا، یہ خود نہیں بول رہا، اس کے اندر سے رب بول رہا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے نہیں، ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ ذو علمہ شدید القوہ، اس نے اس کو ایسا علم دے کے دیا ہے نا، اس نے، یہ تمہارے دنیا کا استاد کوئی محمد مصطفیٰ کا استاد نہیں تھا۔ علمہ شدید القوہ، ساری کائنات سے بڑی قوت رکھنے والے رب نے محمد کو خود پڑھا کر بھیجا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، اللہ نے اپنے آئینے میں اپنے محبوب کو اتارا، قرآن ہے۔ فاستویٰ، کہاں فاستویٰ؟ کہاں متمکن کیا محبوب کو؟ کہاں پہ بٹھایا؟ کہاں پہ کھڑا کیا؟ ذو مرۃ، اپنے آئینے، اور وہ آئینہ کہاں پر تھا؟ زمین پر تھا، سدرہ پر تھا۔ فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، سارے تمہارے افق نیچے ہیں، اللہ کے ہاں جو سب سے اعلیٰ افق ہے، اس افق کی کرسی پر اللہ نے محبوب کو بٹھایا ہوا تھا، اور وہاں بٹھا کر بھی وہاں نہیں رکھا۔ پھر ثم دنا، اللہ نے کہا پھر میں اس محبوب کے اور قریب ہوا۔ فتدلی، پھر میں نے اور محبوب کو قریب کیا۔ فکان قاب قوسین، حتیٰ کہ پوزیشن یہ تھی۔ آ جا بھائی، آپ کا کوئی جگری یار آئے نا تو اب یوں کرتے ہیں، آ جا۔ کانا قاب قوسین، یہ قوسین بنی ہوئی تھی۔ فرمایا پھر ہم نے قوسین بھی مٹا دی، او ادنا، بس ایک
فرق رہ گیا، محمد مخلوق رہا، اللہ خالق رہا، اور اللہ نے محبوب کو مقام یہ دیا کہ سونیا پلٹ کے جا، آج کے بعد قیامت تک جو تیری اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو تجھے راضی کرے گا وہ مجھے راضی کرے گا۔ ارے سونیا، جو تیرا ہوگا وہی میرا ہوگا، وہی میرا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب قیامت تک کے لیے اصول بن گیا۔ حضور نے فرمایا انا مرۃ الرحمن، انا مرۃ جمال الرحمن، اب میں اللہ کا شیشہ بن کے آ گیا ہوں۔ ذو مرۃ فاستویٰ، اب جس نے خدا دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھے، وہ مجھے دیکھے۔ موسیٰ نے طور پہ جا کے کہا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے کہا لن ترانی۔ کسی شاعر نے کہا طور کی رفت میں لامکاں کہا، طور کی رفت میں لامکاں کہا، لن ترانی کہا، من رآنی کہا۔ ادھر آواز آتی ہے لن ترانی، او تو نہیں تک سکتا، ادھر میرے محبوب کہتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، او مجھے دیکھو۔ یہی راز جب موسیٰ کو پتا چلا، لوگوں حضور معراج سے پلٹے، حضور کے راستے میں کوئی کھڑا نہیں ہوا نبی، واحد موسیٰ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ راز پتا چل گیا تھا لن ترانی سے، من رانی والا۔ اللہ نے کہا محبوب کوئی بات نہیں، نمازیں تو 5 ہی دینی ہے، مگر 50 ایک مقصد کے لیے دے رہا ہوں۔ ایک بڑی پرانی درخواست میرے دربار میں آئی ہوئی ہے، رب آرینی، اللہ تجھے تکنا چاہتا ہوں۔ محبوب درخواست بڑی پرانی اور موسیٰ کی ہے، مگر پروسیجر موسیٰ نے غلط اڈاپٹ کیا تھا، آج پروسیجر صحیح ہو گیا ہے۔ مولا وہ پروسیجر کیا کہ پلٹ کے جا، موسیٰ کو تیری گلی میں کھڑا کر دیا ہے۔ آج موسیٰ کے ذریعے تیری امت کو پیغام دوں گا کہ لوگوں، جس نے جلوہ خدا دیکھنا ہو، تجلی حق دیکھنی ہو، وہ طور پہ نہ آئے، مصطفیٰ کی گلی میں آ جائے، مصطفیٰ کی گلی میں آ جائے۔ موسیٰ حضور کی گلی میں کھڑے ہو گئے، آقا پلٹ کے جاتے تھے، جلوہ خدا کا ہوتا تھا اور موسیٰ کو دکھا دیتے تھے۔ پتہ چلا جلوہ خدا دیکھنے کے لیے ساری کائنات میں ذات خدا کا اگر کوئی مظہر ہے تو لوگوں نہ موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ ابراہیم و آدم ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے جلووں کا مظہر فقط محبوب خدا محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ آؤ اس محبوب کی گلی کے ہم بھی مسافر بن جائیں، اس حضور کی گلی کے ہم بھی، یہ محفلیں، یہ مجلسیں اسی گلی کا مسافر بننے کے بہانے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے محبوب کی گلی کا سچا پکا راہی اور مسافر بن کر جینے اور یہی پیغام اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔